تقوی کا سماجی پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ جب انسان اہل تقوی ہو جاتا ہے، جب بندہ اہل تقوی ہو جاتا ہے، تو میں بتا چکا کہ تقوی کیا ہے اور تقوی کی بنیاد کیا ہے، اور تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ بتانا عرض کرنا ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے کا انفرادی سماجی طور پہ اس سے کیا افادیت ہوتی ہے، اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے سماج کو۔ تو میں اس کو اس طور پہ دیکھتا ہوں کہ تقوی کا سماجی فائدہ یہ ہے کہ جب ایک فرد متقی ہو جاتا ہے کسی سماج میں، تو وہ فرد اپنے وجود سے، جہاں وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جہاں اپنے بڑے چھوٹے کے حقوق کو ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں وہ اپنے سماج کو اور سماج کے حقوق کو ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہیں وہ آئیڈیل بن جاتا ہے سماج کے لیے، اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر کے اس کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو ایک شخص متقی ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل بن جاتا ہے، اور اگر اس کا یہ تقوی دوسروں میں اگر سرایت کر گیا، دوسروں میں منتقل ہو گیا، متعدی ہو گیا، دوسرے لوگ بھی متقی ہو گئے، سماج بھی متقی ہو گیا، پورا سوسائٹی متقی ہو گیا، تو پھر کیا کہنا، وہ سماج پرامن بن جائے گا، وہ سوسائٹی پرامن ہوگا، اور وہاں نہ کسی کا حق مارا جائے گا، نہ کسی پہ ظلم و زیادتی ہوگی، اور نہ کسی کے دکھ مصیبت میں اس کو چھوڑ دینے والے لوگ ہوں گے، بلکہ سب اس کے دکھ مصیبت میں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جی تو تقوی کا سماجی پہلو یہ ہے کہ سب سے پہلے سماج میں اگر لوگ متقی ہو جاتے ہیں تو سماج کے اندر عدل و انصاف قائم ہو جاتا ہے، جی عدل و انصاف قائم ہو جاتا ہے کہ ایک متقی شخص ہر حال میں یہ کوشش کرے گا کہ ہم کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو جب جواب دینا ہے تو ہمارا جواب اچھا ہونا چاہیے، ہمارا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا حساب و کتاب ایسا ہو کہ جس بنیاد پہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعامات سے نوازے، اپنے عذاب کا مستحق نہ بنائے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سماج میں عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر پورا سماج اس کے ساتھ عدل و انصاف میں معاون نہیں ہوتا ہے، ساتھ نہیں دیتا ہے، تو کم از کم وہ اپنی ذات کے انفرادی طور پہ وہ کم سے کم کوشش کرے گا کہ میرے وجود سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اور وہ اس کی قدرت، اس کی طاقت جس حد تک کے ہوگی وہ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا، اپنے بہنوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا، اپنے سماج کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا، اور وہ عدل و انصاف کرنے میں کبھی یہ نہیں دیکھے گا کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے۔ جی وہ اللہ کی رضا پہ اس کی نظر ہوگی، اللہ کی خشیت پہ اس کی نظر ہوگی۔ جب وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف پہ اس کی نظر ہوگی تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ عدل و انصاف کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا اور ظلم و زیادتی سے پرہیز کرے گا۔ تو ایسے شخص سے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر پورا معاشرہ متقی ہو گیا تو پورے معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام ہوگا، پورا معاشرہ پرامن ہوگا۔ اور تقوی کا ایک دوسرا ثمرہ کیا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی۔ اگر اہل تقوی ہے کوئی، اللہ کی خشیت سے اس کا دل بھرا ہوا لبریز ہے، اللہ کی خشیت پہ اس کی نظر ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا اس کو یقین ہے، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتا ہوگا، تو یقین جانیے کہ وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا۔ جس طرح وہ اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ بندوں کے بھی حقوق ادا کرے گا۔ بیوی کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرے گا، بچوں کے حقوق ہے اس کو ادا کرے گا، ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، اپنے شاگردوں کے حقوق ادا کرے گا، اپنے بڑے چھوٹے کے ساتھ سلیقے سے رہے گا، اپنے سماج کے جو حقوق اس سے وابستہ ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بندے سے جو چیزیں متعلق ہیں وہ عبادات ہیں، معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں۔ تو عبادات کا تعلق تو بندے کا اپنے رب سے ہے۔ عبادتیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو ان عبادتوں کا تعلق تو ڈائریکٹ بندے کا اپنے رب سے ہے۔ لیکن بعض عبادتیں جیسے زکوٰۃ ہے تو یہ دو پہلو رکھتا ہے، یہ عمل دو پہلو ہے اس کا۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے حکم پہ عمل کرنے کا سبب ہے۔
اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ ادا کر کے ہم سماج کو پاورفل بناتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں، سماج کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور سماج کے غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک تعلق یہ ہے کہ ہمارا تعلق زکوٰۃ کی ادائیگی سے رب سے مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہمارا سماج بھی خوشحال ہوتا ہے۔ جی اسی طریقے سے معاملات ہم سے منسلک ہیں، جیسے ہم لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کھیتی ہے، زراعت ہے، جو بھی معاملات ہم کرتے ہیں اسی دنیا میں، اسی دنیا کے لوگوں کے درمیان کرتے ہیں۔ تو اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں ہم ظلم و زیادتی کا مظاہرہ جی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت کی خشیت ہوگی دل و دماغ میں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا یقین ہوگا، آخرت کا یقین بسا ہوگا، تو اس وقت معاملات کرتے وقت بھی بندہ سچا ہوگا اور حق کو اس کے کامل حقوق کے ساتھ ادا کرے، تو حقوق العباد میں بھی وہ کامل ہوگا اور اچھا ہوگا۔ جب بندوں کے حقوق ادا کیے جانے لگیں گے ملک میں، معاشرے میں، گھر میں، سماج میں، خاندان میں، دنیا میں، تو یہ جان لیجئے کہ جب حقوق کی ادائیگی بھرپور ہو جاتی کسی سماج میں تو اس سماج میں امن خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ امن اور سلامتی، آشتی، شانتی کا ایک ماحول ایٹومیٹک پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آج جتنے بھی مسائل ہیں وہ حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے۔ جی، اگر سب حقوق کی سارے ادائیگی ہونے فتنے جو لگے ہیں گی، وہ اسی لیے ہی ہیں۔ جی اگر سب کے حق ادا ہونے لگے، سب کو اپنا اپنا حق ملنے لگے گا، تو دنیا کے 90% مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ جی تو بندہ جب خشیت سے لبریز ہوگا، تقوی سے بھرا ہوا ہوگا اس کا دل و دماغ، تو اس صورت میں وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا، معاملات میں سچا ہوگا، اخلاقیات میں عمدہ ہوگا، اور معاشرہ ایٹومیٹک پرامن ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، اور امن و شانتی کا ماحول ہر طرف قائم ہو جائے گا۔ جی اسی طرح تقوی کا ایک سماجی زاویہ یہ ہے کہ باہمی احترام و محبت فروغ پاتا ہے۔ اگر اہل تقوی کسی سماج میں ہے تو اس اہل تقوی کو یہ یقین ہوگا کہ اگر ہم کو رب کو راضی کرنا ہے تو رب کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ جی قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جو بندوں پہ مہربانی کرتا ہے اللہ اس پہ مہربانی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تم روئے زمین پہ مہربانی کرو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر مہربان ہوگا۔ تو اس طریقے کی تعلیمات اللہ اور رسول نے دی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو جب یہ تصور اس کے پاس ہوگا، یہ تعلیم اس کو مل جائے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور رسول کو اور آخرت کو اپنے کامیاب بنانا چاہے گا اور راضی کرنا چاہے گا۔ تو اس صورت میں اپنے معاشرے میں وہ ایک دوسرے کا احترام بھی کرے گا اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرے گا۔ جب معاشرے میں ایک دوسرے کے مدد کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایک دوسرے کی مصیبت میں کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا افراد کے اندر، معاشرے کے افراد کے اندر، تو وہ معاشرہ تو ایٹومیٹک پرامن ہو جائے گا، جی پرسکون ہو جائے گا، امن و شانتی کا ماحول قائم ہو جائے گا، محبت اور بھائی چارگی یہاں فروغ پائے گی، اس معاشرے کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا۔ تو تقوی کی کمی کی وجہ سے یہ ساری برائیاں ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام بھی نہیں بجا لاتے اور ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کرتے۔ تو باہمی احترام و محبت کا ایک نظام قائم ہو جائے گا اگر سماج کے لوگ اہل تقوی بن جاتے ہیں تو جی تقوی اتنی ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ تقوی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، جی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت تقوی ہے۔ اہل تقوی ہونا انسان کا بہت ضروری ہے۔ انسانیت ایک کو اور آگے لے صورت ہے، جانے میں سب سے بڑا اس کا بہت بڑا رول ہے۔ بالکل بالکل، اسی طرح رواداری اور صبر کا مظاہرہ، معاشرے میں رواداری اور صبر کا مظاہرہ ہوگا کہ مان لیا کہ میں اہل تقوی ہوں یا ہمارے معاشرے کے چند لوگ اہل تقوی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے ان کا دل لبریز ہے، اور وہ اللہ کی رضا ہی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ ان کی ہر آن، ہر لمحہ، ہر عمل میں ان کی نظر اللہ کی خوشنودی پر ہے۔ اگر ان کے اوپر کسی نے ظلم کیا، زیادتی کر دی، تو ظاہر ہے وہ صبر کریں گے، کیونکہ ظالم کے ساتھ وہ ظلم نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ وہ ڈیفینس کر سکتے ہیں اپنا۔ لیکن ڈیفینس میں بھی
اللہ کا حکم یہ ہے کہ ڈیفینس میں تم حد سے مت بڑھو، جی ایسا نہ ہو کہ تم خود ظالموں میں سے بن جاؤ۔ تو جب یہ تعلیم اس کے ذہن میں ہوگی، اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات ہوگی، تو اس صورت میں وہ اگر ڈیفینس پہ بھی آئے گا تو ظلم کے حد کو نہیں جائے گا، وہ اپنے ایک دائرے میں رہے گا جو اس کو حق دیا ہے شریعت نے، اس کو اللہ اور رسول نے جو حق دیا ہے، جو تقوی کی روح سے اس کا حق بنتا ہے، اسی حق میں وہ رہے گا، وہ خود ظالم نہیں بنے گا۔ اور اگر وہ ڈیفینس کرنے کی بھی قوت نہیں رکھتا ہے تو اس وقت وہ صبر کرے گا۔ جب وہ صبر کرے گا، رواداری سے پیش آئے گا، دوسرا ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ بھلائی کرے گا، دوسرا ظلم کر رہا ہے وہ صبر کرے گا، تو ایک دن ہمارا معاشرہ پلٹ جائے گا۔ ظالم کتنا ظلم کرے گا، ظلم کرتا کرتا وہ تھک جائے گا، اہل صبر کے سامنے وہ ایک دن جھک جائے گا، اور اہل صبر کے استقامت کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک دے گا، اور ایک دن اس کی ضمیر کی آواز آئے گی کہ میں ظالم ہوں اور میرا بھائی مظلوم ہے، اور میں اتنے دن سے اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں اور صبر کرتا آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی انسانیت جاگ جائے اور اس کے نیچر سے، اس کے فطرت سے آواز آئے کہ میں غلط ہوں اور میرا بھائی، سماجی بھائی، ملکی بھائی، قومی بھائی اچھا ہے، اور اس نے ہمارے ظلم کا جواب بھائی چارگی سے اور صبر سے اور محبت سے دیا، رواداری سے دیا۔ تو رواداری فروغ پائے گا، صبر کا ماحول قائم ہوگا اگر کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں اہل تقوی لوگ ہوں گے تب۔ تو جی متقی لوگ کسی سماج میں ہوں گے تو اس سماج میں اہل صبر بھی ہوں گے اور اہل روادار بھی ہوں گے، خیر خواہ لوگ بھی ہوں گے، کیونکہ تقوی کا ثمرہ ہے صبر کرنا اور رواداری کرنا۔ تو جب تقوی ہوگا تو اس کا ثمرہ نکل کر کے آئے گا، اس کے پھل دکھیں گے۔ اور اگر تقوی ہی نہیں ہوگا تو انسان ظلم کے بدلے ظلم کرے گا اور پورا معاشرہ ظلم سے بھر جائے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر کانٹے کے بدلے سب کانٹا ہی بچھائے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو رواداری کی تو تعلیم صوفیہ نے یہ دی ہے کہ اگر کوئی کانٹا بچھائے تمہاری راہ میں تو تم پھول بچھا دو، اس کانٹے کو ہٹانے کی کوشش کرو تاکہ دوسرے لوگ آرام سے اس راہ پہ چل سکے۔ اگر سب لوگ کانٹے کے بدلے کانٹا بچھائیں گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو جی ہماری اور آپ کی تخلیق اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ہم کانٹوں سے دنیا کو بھر دیں، ہماری تخلیق تو اس لیے ہوئی ہے کہ امن سے، شانتی سے، صبر سے، شکر سے اس دنیا کو بھر دیں اور دنیا کے انسانوں کو متعارف کرا دیں اس کے خالق سے، اس کے مالک سے، اس کے حاکم مطلق سے، کہ کون ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اور ہم کو جس نے بھیجا اس دنیا میں، اور کیا ہمارا ہوم ورک ہے اس دنیا میں۔ اس ہوم ورک کو اگر ہم کامل طور پہ بجا لائیں گے، اچھی طرح کریں گے تو ہمارا انعام بھی پورا ملے گا۔ اور اگر ہوم ورک ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ہمارا رزلٹ بھی ناقص ہوگا، ہمیں سزائیں بھی ملے گی، دکھ بھی اٹھانے پڑیں گے، اللہ کے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، اور اس کی ناراضگی بھی جھیلنی پڑے گی۔ تو اس دنیا میں بھی مصیبت ہے تقوی نہ اختیار کرنے کی بنیاد پر، اور مرنے کے بعد بھی مصیبتیں اٹھانی پڑے گی اہل تقوی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر اہل تقوی ہو جاتا ہے انسان تو صرف اپنے لیے بھلائی نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کو ہم سے بھلائی اور اچھائی پہنچتی ہے۔ بے شک تقوی کا ایک اور سماجی پہلو ہے سچائی اور امانت داری کا مظاہرہ۔ اگر کسی معاشرے میں، کسی سماج میں لوگ اہل تقوی ہوں گے جن کے قلوب اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے لبریز ہوں گے، اور جن کی نظر آخرت پر اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی پہ ہوگی، تو وہ شخص معاشرے میں سچائی کے ساتھ زندگی گزارے گا، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارے گا، کسی کی امانت میں نہ خیانت کر سکتا ہے اور نہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ تو سچائی فروغ پائے، امانت داری کا بول بالا ہو، ایسا معاشرہ قائم ہوگا تقوی کی بنیاد پر۔ تو تقوی ہمارے لیے اتنا ضروری۔ اسی طرح تقوی کا ایک اور پہلو ہے امن اور تعاون کا فروغ، جو مختلف باتوں کے ضمن میں آ چکی ہے، لیکن اگر ہمارے اندر تقوی ہے اور جب اتنے اعمال ہم انجام دیں گے، صبر کریں گے، سچائی کا مظاہرہ کریں گے، امانت داری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، تو یہ سارے اعمال نتیجے کے طور پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے گا
جو معاشرہ پرامن ہوگا، پرسکون ہوگا، اور وہاں ایسا لگے گا کہ اللہ کی حاکمیت ہے، یہاں اس معاشرے میں اللہ کا حکم نافذ ہے، اور اس معاشرے میں حاکم مطلق کی حاکمیت چلتی ہے، اور یہ معاشرہ دنیا کے لیے آئیڈیل معاشرہ، اور ایسے معاشرے کی دنیا کو ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے اور ہر زمانے میں ضرورت رہے گی۔ اور اگر اہل تقوی نہیں ہے کسی معاشرے میں، اہل تقوی سے کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی سماج خالی ہے، تو اس معاشرے کے لوگ چاہے لاکھ مذہب کا دم بھرتے ہوں، وہ کسی بھی مذہب کا دعویٰ کرتے ہوں، اور تقوی نہیں ان کے دل و دماغ میں، وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں، تو وہ مذہب کا سہارا لے کر ظلم کریں گے، یہ وہ تو صاف مذہب کے نظر آ رہا ہے۔ وہ جی مذہب کے پردے میں زیادتی کریں گے، وہ مذہب کے جی پردے میں خون خرابہ کریں گے، وہ مذہب کے پردے میں انسانیت کو ذبح کریں گے، انسانیت کا قتل عام کریں گے۔ اور یہ معاشرہ، اس وقت کا معاشرہ، عالمی معاشرہ اسی بلا میں مبتلا ہے کہ آج مذہب کے نام پر خون خرابہ کرنے کے لیے ہر آدمی آمادہ ہے۔ ایسے میں تقوی بہت اہم ہے، جی تقوی اختیار کرنا اور تقوی کو سمجھنا، اور تقوی کی کیفیت سے ہر قلب کو مستفیض ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں امن کے قیام کے لیے تقوی ضامن ہے، اور جی پوری دنیا کے انسانوں کو انسانیت کی راہ پہ لانے کے لیے تقوی محرک ہے، اور تقوی ہی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اگر اہل تقوی ہیں اس دنیا میں تو یہ جان جائیے کہ اس دنیا میں امن ہے، شانتی ہے، اور اگر اہل تقوی نہیں ہے اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، تو اس سوسائٹی میں نہ انسانیت ہے، نہ لوگوں کے حقوق ہیں، اور نہ ہی اس معاشرے میں امن و سکون ہے اور طمانینت قلبی، کچھ جی بھی نہیں۔ جی انسان ایک بالخصوص یہ ہمارے اپنے مسلمان ملکوں اور معاشروں میں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں، ہر سوسائٹی میں، ہر گھر میں تقوی کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر میں بھی ہم حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، بھائی بھائی کا حق ادا نہیں کرتا، بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو حکومتیں نہیں کرتی ایک ہماری حقوق ادا۔ ہاں، تو ہر آدمی کے لیے تقوی ضروری ہے، چاہے وہ گھر میں رہتا ہو، چاہے وہ شاہی تخت پہ بیٹھا ہو، تو جی حکمراں کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، اور رعایا کے لیے بھی تقوی ضروری ہے۔ اگر جی حکمراں اور رعایا دونوں اہل تقوی ہو جائیں گے تو نہ کسی کو حق لینے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور نہ کسی کو حق دبانے کے لیے کوئی راہ ملے گا۔ آج جی تو حقوق کی لڑائی ہے، جی تو اہل تقوی ہونا اور تقوی کو سمجھنا پوری انسانیت کی ضرورت ہے، جی پورے ہر سماج کی ضرورت ہے۔ اور یہ تقوی میں کہہ سکتا ہوں بلا شبہ کہ تقوی امن عالم کا ضامن ہے اور انسانیت کا محرک ہے، وہ محرک ہے جو انسانوں کو اس انسانیت سے اور اس خاک سے اٹھا کر کے اللہ کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ واہ واہ تقوی ہی ہے جو جی بندے کو اپنے رب سے ملاتا ہے، اور یہ تقوی ہی ہے جو بندے کو بندے کے حق کے ادائیگی پہ ابھارتا ہے اور تیار کرتا ہے اور آمادہ کرتا ہے۔ تو تقوی ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور سب کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو اللہ رب العزت تقوی کی نعمت سے سرفراز فرمائے، مستفیض فرمائے، ہمارے قلوب کو تقوی سے سرشار کرے، اور اہل تقوی کے درمیان ہمارا حشر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ شکریہ بہت بہت مجیب بھائی، آپ نے بڑی ہی پرفیض تقریر کی، اور اس میں ہم سب کو یہ تلقین ہے کہ تقوی ہم سب کے لیے صرف ضروری نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے امن و امان کے لیے اور ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے ناظرین۔ اگلی دفعہ ہم آخرت کے کانسیپٹ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ بہت بہت سننے کا۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔